ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه من الشيطان الرجيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، آپ وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کو نصیحت اور
واعظ کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ واعظ و نصیحت کرنا اور یہ یاد دہانی تنفع المومنین، مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وہی مسائل ہوتے ہیں، وہی احکامات ہوتے ہیں، اور اکثر وہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور یہ اسلوب قرآن کریم کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کئی واقعات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ دہرایا جانا ہی ایک یاد دہانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے ایسی کتاب، ایسے مضامین آپ کو دیے ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ تو کسی چیز کا بار بار دہرانا، یاد دہانی کروانا، قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ اس میں انسانیت کا بھلا اور فائدہ اس کے اندر مضمر ہے۔ تو بنیادی وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف وقت کی مناسبت سے توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ ہر عبادت اپنی جگہ پر اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہر طرح کی تکلیف، پریشانی مشرکین مکہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آپ ان کی باتوں کے پیچھے مت جائیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ایذا دیتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے کوئی آپ کو پریشان کرے، زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو وَاسْجُدْ، سجدہ کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ یعنی تمہارے دکھوں کا، تمہارے غموں کا مداوع اگر کسی چیز سے ہوگا تو وہ کس سے ہوگا؟ سجدے سے ہوگا، اور یہ سجدہ وہ چیز ہے جو اللہ کے بھی قریب کرتی ہے اور رسول کے بھی قریب کرتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، صحابی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نبی کا اخلاق ہے، یہ نبی کا کردار ہے۔ آج ہمارے لیے مقام فکر ہے، سوچنے کی بات ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر مسجد میں آ جائیں تو ہم ان پر پابندیاں لگا دیتے ہیں، تم نے اس مقام پہ کھڑا ہونا ہے، صف کے اس حصے پہ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ نے، اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی لگائی نہیں ہے کہ بچہ مسجد میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن خواتین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے نماز کو مختصر کرنا پڑتا ہے۔ تو بچے روئیں گے بھی، چیخیں گے بھی، شور بھی کریں گے، لیکن ہم نے ان کو اس شور کی وجہ سے مسجدوں سے نکالنا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم جن بچوں کے شور کی وجہ سے کہ یہ مسجد میں آتے ہیں، شور کرتے ہیں، ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، شور کی وجہ سے اگر مسجد میں نہیں لا رہے تو کل یاد رکھنا کہ ہم شور کریں گے، ان کو مسجد کی طرف لانے کے لیے ہمارا شور وہ نہیں سنیں گے، وہ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ بچوں کے شور سے ہم نے پریشان نہیں ہونا۔ بچے ہیں، وہ شرارتیں کریں، وہ شور کریں، ان کو مسجد میں آنے دو، وہ مسجد کے ماحول کو دیکھیں، مسجد کے طریقے کو دیکھیں۔ یہ مسجد میں لانا ان کی ذہنی تربیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا معمول ہے؟ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور 10 سال کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، بلکہ یہاں تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے مجھے باہر بھیجا، اور باہر کوئی تماشا تھا، میں اس کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، کافی دیر کے بعد اللہ کے نبی مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے تو میں وہ دیکھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا،
جس کی ٹھنڈک میں آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ انس ہم نے آپ کو کام کے لیے بھیجا تھا اور آپ کس طرف چلے گئے، تو اللہ کے نبی نے ڈانٹا نہیں ہے۔ تو یہی وجہ تھی بچے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کس قدر مانوس ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے ربیہ، رات کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تہجد کے لیے مسواک اور پانی کا اہتمام کرتا ہے۔ جب بچے سو رہے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں، بچے کا ذوق، بچے کا شوق، بچے کی تربیت، بچے کی نبی کے ساتھ محبت، یہ نبی کا اخلاق ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی اگر آپ ترش کلام والے ہوتے، ترش اخلاق والے ہوتے، آپ کے اندر شدت ہوتی، آپ کے اندر سختی ہوتی، تو کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کے خوبصورت مزاج کی وجہ سے۔ یہ نبی کی حدیث، نبی کے طریقے، نبی کی سنتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ رافت، وہ محبت، وہ پیار ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بچوں کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے حضرت حسن یا حسین کو اٹھا کر بوس و کنار کر رہے ہیں، اور ایک اعرابی نے اللہ کے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اتقبلون صبیانکم، کیا آپ اپنے بچوں کو اس طرح بوس و کنار بھی کرتے ہو؟ میں ہاں۔ اس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں آج تک کسی کو نہ بوسہ دیا نہ پیار دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر ہے کہ یہ رافت، یہ محبت، پیار اللہ نے اگر تمہارے دلوں سے اچک لی ہے، اللہ نے نکال لیا ہے، تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح محبت اور پیار کرتے ہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ جو صحابی ہے، ربیہ جس کا نام ہے، بچے سو رہے ہیں اور وہ اہتمام کے ساتھ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی اور مسواک تیار کر کے اللہ کے نبی سے پہلے وہ کھڑا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو دیکھا یہ بچہ تیار کھڑا ہے پانی اور مسواک لے کر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بچے کا ذوق دیکھا، بچے کا شوق دیکھا، تو آپ نے کہا کہ سل ربیہ، مانگو کیا چاہیے، آج جس چیز کی طلب لے کے آؤ گے، جو چیز مانگو گے اللہ سے دلوا کے رہوں گا۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اسألک مرافتک فی الجنہ، اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، چاہیے تو صرف آپ کی دوستی چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب ہمارا دل کرتا ہے آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے پاس آنے کے لیے، اللہ کے پیغمبر آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ایک وقت قیامت کا ہوگا، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا شرف، آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کی توقیر اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آپ جنت میں کس مقام پہ ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر ہم بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ہماری جنت اور آپ کی جنت اللہ کے پیغمبر برابر تو نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہاں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں دنیا میں کسی چیز کا سوال آپ سے نہیں کر رہا، جس موضوع کی طرف آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ربیہ اگر جنت میں بھی میرا ساتھ چاہتا ہے فَأَعِنِّي بِذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر محمد کا ساتھ چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ سجدوں کی کثرت لے کر کے آؤ۔ اب سجدے کثرت سے کیسے ہوں گے؟ کثرت سے آپ نوافل پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ آپ نوافل کا اہتمام کریں گے تو اس کے اندر سجدے ہوں گے، لمبے لمبے سجدے ہوں گے، تو تمہیں دنیا میں بھی میرا ساتھ نصیب ہوگا، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اکٹھا فرمائے گا، میری مصاحبت اور میری دوستی آپ کو عطا فرمائے گا۔ وجہ اور سبب کیا بنے گا؟ سجدہ۔ تو سجدہ کس کے قریب کرتا ہے؟ رسول کے قریب کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری چیز یہ کہ سجدہ اللہ کے بھی قریب کرتا ہے۔ کیا فرمایا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قیامت کا دن کیا اس کی ہولناکیاں، کیا اس کی دہشت۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس سے کوئی ایمان والا شخص بے خوف نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الناس
اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. وہ ایسا سختی والا دن ہے، ایسا ڈر اور وحشت اور دہشت والا دن ہے جس دن حاملہ اپنے حملوں کو گرا دیں گی، دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی. آپ دیکھو گے کہ ہر طرف مدہوشی ہی مدہوشی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ہم بسکارى، کسی نے کوئی نشہ نہیں کر رکھا، ولکن عذاب اللہ شدید. اس دن کی دہشت یہ ہے، اس دن کی وحشت یہ ہے، اس دن کی شدت یہ ہے، اس دن کی سختی یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے جلال کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین اس دن چیلنج کر رہا ہے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دعوے کرنے والوں، بادشاہت کی بات کرنے والوں، تصرف کی بات کرنے والوں، قبضوں کی بات کرنے والوں، اپنی طاقت دنیا کو بتانے والوں، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی حکمرانی ہے، آج کے دن کس کی بات چل رہی ہے. کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا، کوئی اللہ کے سامنے ہمت نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن انبیاء اور فرشتے اور روح الامین اللہ کے سامنے صف باندھتا ہوں گے، صف بنا کے کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی لب کشائی کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا. الا من اذن له الرحمن، اس وقت اللہ رحمان کے سامنے وہی بول سکے گا جس کو اللہ رحمان بولنے کی اجازت دے گا. اور بولے بھی کیسے؟ وقال ثوابا، جو بولے گا وہ بھی درست اور صحیح بات بولے گا. کوئی کیل، کوئی کال، کوئی حجت، کوئی ادھر کی بات، کوئی ادھر کی بات، کوئی بات اللہ کے سامنے نہیں کرے گا. جو بھی کرے گا قال ثوابا، سیدھا سیدھا سوال، سیدھے سوال کا سیدھا جواب دینا پڑے گا. اس وقت کوئی اللہ کے سامنے لب کشائی کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا. قیامت کے دن کی ہولناکی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن یہ سورج انسان کے اوپر 1 میل کی مسافت پہ ہوگا. اس حدیث کو صحابی بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 میل کی مسافت، کیونکہ ہمارے ہاں میل 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک ناپنے والا میل ہوتا ہے اور دوسرا وہ سلائی جس سے ہم آنکھ کے اندر سرما لگاتے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں کہ نبی نے اس سے مراد کلومیٹر والا میل لیا ہے یا اس سے مراد سلائی والا میل ہے. جب 1 میل کی مسافت پہ ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کی حساب سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس وقت حالت یہ ہے، اس پسینے کی کیفیت یہ ہے، اس کی شدت، اس کی سختی انسان برداشت نہیں کر پا رہا. جس آدمی نے جہنم کے اندر بھی جانا ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ اس شدت سے، اس مشکل سے، اس پسینے سے میری جان چھوٹ جائے، بھلے مجھے جہنم میں جانا پڑ جائے، لیکن یہ شدت عذاب کی، یہ گرمی کی شدت، یہ پسینے کی شدت مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی. اس کو معلوم نہیں یہ تو پہلی سیڑھی ہے، آنے والی منازل، آنے والی سیڑھیاں، آنے والی گھاٹیاں تو اس سے بھی مشکل ہے. اللہ اکبر. ہر طرف اضطراب ہے، اور یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سے ہمیں کہے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. لوگوں کا ایک جتھا، لوگوں کی ایک جماعت، لوگوں کا ایک گروہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ ابو البشر ہیں، آپ پہلے انسان ہیں، آپ پہلے نبی ہیں، آپ کا ایک مقام ہے. ہم ایک بات لے کر کے آئے ہیں، ایک مدعا لے کر کے آئے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کیجئے، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے. اللہ کے پیغمبر ابو البشر آدم علیہ السلام جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ. آج میرا رب اس قدر جلال میں ہے، اس قدر غصے میں ہے، نہ اللہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں تھا، نہ اس کے بعد اللہ کبھی اتنے غصے میں ہوگا. میں اللہ سے حساب کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اللہ سے کیسے کہوں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے؟ اللہ مجھے کہے کہ آدم تمہیں حساب کی بڑی جلدی ہے، میں نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ،
اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگرچہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا لیکن میرے اندر پھر بھی اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ یہ کہے کہ آدم تجھے حساب کی بڑی جلدی ہے، میں نے منع کیا تھا پھل نہیں کھانا، تو نے پھل کیوں کھایا؟ میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک نبی کا بتاتا ہوں، وہ جناب ابراہیم ہے، وہ اللہ کے خلیل ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل سے جا کر کے بات کرو، وہ تمہاری بات اللہ سے کریں گے، وہ تمہاری سفارش اللہ سے کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، توحید میں آپ کو امام بنایا گیا ہے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ تعالیٰ کہا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید میں اگر آپ نے کسی کو اپنا امام ماننا ہے تو قابل تحسین اور لائق کوئی شخصیت ہے تو ابراہیم کی شخصیت ہے۔ آپ اللہ سے کہیے نا کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے، تو جناب ابراہیم بھی یہ کہیں گے کہ اس لیے میرا رب ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبل ولن یغضب بعد، آج اللہ اس قدر غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے اللہ کبھی غصے میں تھا، نہ اس کے بعد اللہ کبھی اتنے غصے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، میں اللہ سے کہوں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، اللہ مجھ سے یہ کہہ دے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کسی نبی کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے اللہ سے سفارش کرے، تو میں اللہ سے حساب و کتاب کی بات کروں۔ اللہ مجھ سے کہے کہ ابراہیم تو نے مشرک باپ کے لیے سفارش کر کے اللہ کے ازلی قانون کو توڑا، حساب دو، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اور اس سے پہلے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کا بھی یہی جواب ہوگا ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبل ولن یغضب بعد، آج اللہ اس قدر غصے میں ہے۔ میں اللہ سے بات کروں، اللہ کہے کہ تم نوح، تم نے اپنے بیٹے کنہان مشرک کے لیے مجھ سے کیوں سفارش کی تھی؟ حساب دو، مشرک کے لیے کیوں سفارش کی؟ اب جناب ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے، آپ اللہ سے بات کرو۔ وہی جواب ہے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبل ولن یغضب بعد، میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ایک قبطی کو قتل کر دیا، بہرحال اللہ نے معاف کر دیا، وہ ظالم تھا، میں نے انصاف دلایا لیکن قانون ضرور ٹوٹا۔ مجھے اللہ کہے کہ موسیٰ تو نے قبطی کو کیوں قتل کیا؟ میں کیا جواب دوں؟ ہاں ایک نبی کا بتاتا ہوں، اللہ کا معجزہ ہے، عیسیٰ روح اللہ، ان کے پاس جاؤ، اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھو۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات کہیں گے کہ اللہ سے کہو کہ اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کرے، حضرت عیسیٰ بھی یہی جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبل ولن یغضب بعد، میں تمہاری بات اللہ سے نہیں کر سکتا، میں حساب و کتاب کی بات نہیں کر سکتا، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے۔ اللہ مجھ سے الٹا یہ سوال کر لے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا تم نے یہ لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ اگر اللہ یہ سوال کر دے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں بات نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک نبی کا بتاتا ہوں، اور وہ نبی کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے جا کر کے کہو وہ تمہاری بات اللہ سے کریں گے، وہ تمہاری سفارش اللہ سے کریں گے، وہ حساب و کتاب کی بات اللہ سے کریں گے۔ جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ربیہ کو کیا کہا؟ اگر میری مصاحبت چاہیے، میرا ساتھ چاہیے، میری دوستی چاہیے، میرا تقرب چاہیے تو کس چیز کا سہارا لینا؟ سجدے کا سہارا لینا۔ کثرت سجود تمہیں نبی کی صحبت عطا فرمائے گی، نبی کی شفاعت عطا فرمائے گی، نبی کا ساتھ تمہیں نصیب فرمائے گی۔ اور نبی کس چیز کا تقرب لے رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی بات سنتے ہیں کہ حساب و کتاب کی بات کیجیے اللہ کے پیغمبر کوئی جواب نہیں دیتے، اللہ کے پیغمبر سیدھے اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے جلال کو
ٹھنڈا کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا؟ سجدے کا سہارا لیا۔ آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کی راتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کی ہے۔ ان راتوں کا مقصد کیا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے پایا عباد الرحمن وہ ہے کہ جن کی راتیں اللہ رب العالمین کے سامنے لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدوں کے اندر گزرتی ہے۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، گرم بچھونوں پر، نرم بستروں پر ان کو سکون، ان کو راحت، ان کو چین، ان کو سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر، اپنی جولیوں کو پھیلا کر، اپنے دامن اللہ کے حضور پھیلا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو کم سوتے، وبالاسحار هم یستغفرون، بڑی سحری کے وقت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کیا؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سچا کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ان پر ندامت کے اشک بہاتے ہیں، اللہ کے حضور روتے ہیں، اور رونے کا طریقہ قرآن نے بتایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں ہنسا کم کرو اور رویا زیادہ کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کثرت الضحک تمیت القلب، یہ زیادہ ہنسنا، یہ کہہ کے لگانا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے پھر اس پر واعظ و نصیحت، پھر تبشیر اور نذیر اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے کہ ہنسو کم اور رو زیادہ، اپنی خطاؤں کو اپنے سامنے رکھو، اپنے سامنے اس حشر کو رکھو، اس پلسرات کو رکھو، اس قبر کو رکھو، اس آنے والی زندگی کو رکھو۔ اللہ اکبر، جس کا ایک ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ ہمارے پاس اعمال کی پونجی کتنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں زاروں کے تار اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی عمل کافی ہے۔ انہوں نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی ہے، اور جس نے نبی کی صحبت عطا، جس کو اللہ نے نبی کی صحبت عطا فرمائی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور اسی ایمان پر قائم رہا، اس کی موت واقع ہوگی، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے عذابوں کا اندازہ صحابہ کرام کو موجود ہے، معلوم ہے، کیونکہ ان کی تربیت کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اللہ کے عذابوں سے ڈرایا۔ اللہ پر عبداللہ بن عمر زاروں کے تار روئے۔ میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، لمبے سفر پہ روانگی ہے، عبداللہ کا سفر بہت طویل ہے، لیکن زیادہ راہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، جس کا ایک ہی عمل کافی ہے وہ صحابی رسول ہے، اس کو نبی کی صحبت حاصل ہے، اور نبی کے جتنے بھی صحابہ گزرے، اللہ نے کل وعد اللہ الحسنہ، وہ سابقون الاولون ہو یا بعد والے ہو، اللہ مکہ فتح سے پہلے اسلام لانے والے ہو یا مکہ فتح کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہو، میں اللہ کا سب کے ساتھ وعدہ ہے، میں سب کو جنت عطا کروں گا۔ لیکن ڈر، خوف، خشیت اس قدر ہے کہ عبداللہ بن عمر جس سفر پہ روانہ ہو رہا ہے وہ سفر بہت لمبا ہے اور زاد راہ میرے پاس بہت مختصر ہے۔ تو اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اللہ کا کار جس چیز سے ٹھنڈا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام باتیں کہ انسان سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، لمبے لمبے سجدے کیا کرو، اپنے گناہوں کی استغفار، اللہ سے معافی مانگا کرو، کیونکہ سجدوں میں کی ہوئی دعائیں کبھی رائے گا اور کبھی رد نہیں جاتی۔
طویل ترین سجدہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ایک دفعہ سجدہ کر رہے ہیں، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، میں پریشان ہوگی کہ اللہ خیر کرے، اللہ کے پیغمبر سجدے سے اٹھ کیوں نہیں رہے. تو میں نے کان لگایا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ جب حساب کی باری آئے تو میں محمد کا حساب یسیر کرنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر جس سے سوال کیا گیا، جس کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ ہوا وہ تو ہلاک ہو گیا، یہ حساب یسیر کیا ہے؟ میں یبنت صدیق، اور صدیق کی بیٹی، حساب یسیر کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی سی پیشگی اللہ کے سامنے ہوگی، اللہ فرمائے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. کرو نا لمبے لمبے سجدے، کرو نا اللہ رب العالمین سے استغفار. بہترین استغفار اللہ کے پیغمبر نے کیا دیا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. کرو نا اللہ سے استغفار. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. دنیا کے غم ہم ہے، دنیا کی پریشانیاں ہیں، آخرت کے اللہ کے عذابوں کا خدشہ ہے، ڈر ہے، اللہ سے استغفار کرو. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہمارے نبی نے غم کی کیفیت میں ہمیں پکارا، ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں تم بھی استغفار کرو گے. من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ذیک مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم استغفار لے کر کے آؤ گے، لمبے لمبے سجدے لے کر کے آؤ گے، اللہ کا خوف اور خشیت تم لے کر کے آؤ گے. اللہ رب العالمین ہر غم سے، ہر ہم سے، ہر ٹینشن سے، ہر پریشانی سے تمہیں نکالے گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور یہ استغفار ہے، یہ لمبے سجدے ہیں جو اللہ کے عذاب کے سامنے تمہارے لیے رکاوٹ ہے. ابو جہل نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہ اگر واقعی محمد سچا رسول ہے، من جانب اللہ ہے، تیری طرف سے، ہم نے شاعر کہہ کے دیکھ لیا، ہم نے مجنون کہہ کے دیکھ لیا، ہم نے کذاب کہہ کے دیکھ لیا، ہم نے معلم کہہ کے دیکھ لیا، ہم نے مفتر کہہ کے دیکھ لیا، ہم نے کاہن کہہ کے دیکھ لیا، سب کچھ کر دیا. اگر تیرا سچا رسول ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، کیوں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں ہو جاتی؟ اللہ نے جواب دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. قوم جتنی بھی بگڑ جائے، جتنی بھی خراب ہو جائے، جتنی بھی برباد ہو جائے، جب تک نبی مجسم قوم کے اندر موجود ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے وہ نبی کا جسم رکاوٹ ہے. نبی دنیا سے چلا جائے تو پھر استغفار ہے، قومیں استغفار کرتی ہیں، اللہ استغفار کی برکتوں سے قوم پر آئے ہوئے عذابوں کو ٹال دیتا ہے. رزق کی کشادگی چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی یہ چاہتے ہو کہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے رزق کی کشادگی ہو جائے، ہمارے ہم غم پریشانیاں ساری ختم ہو جائے، تو لازم الاستغفار، استغفار کو لے لیجئے، لمبے لمبے سجدے کیجئے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ہماری راتیں اللہ کے سامنے قیام اور سجود میں گزرنی چاہیے، اور اللہ کے عذابوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذابوں کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آگ کے متعلق کہا کہ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرہ ومتاع للمقوین. لذتیں لے لے کر گناہ کرنے والوں، لذتیں لے لے کر اللہ کے قانون کو توڑنے والوں، لذتیں لے لے کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں، یہ آگ جو تمہارے چولہوں کے اندر جل رہی ہے، اس کو ہم نے تمہارے لیے نصیحت بنایا ہے. اگر اس آگ کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر گناہ کرنا یاد رکھنا اللہ پر 69 حصے کہیں اس سے زیادہ وہ جہنم کی آگ ہے. انفسکم و اہلیکم نارا. اس آگ سے خود بھی بچ جاؤ اور اپنے اولاد کو، اپنے اہل کو بھی بچا لو. وہ ایسی آگ ہے جو انسان کا کچھ بھی چھوڑے گی نہیں. لیکن ساتھ میں انہو من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحییٰ. مجرم بن کے آئے گا، اللہ اکبر، نہ زندگی بنے گی نہ موت آئے گی. اس لیے اللہ نے یہ زندگی کی مہلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے یہ مہلت عطا فرمائی ہے. اس زندگی کے اندر رہ کے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس اللہ رب العالمین نے دیا. رمضان المبارک کا مہینہ
بعد میں ختم ہو جائے اور ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہمارے ہاتھوں میں پہلے آ جائے. ہمیں کیسے یہ یقین ہو؟ اس لیے کہ ہم استغفار کے اندر، انفاق فی سبیل اللہ کے اندر، قیام کے اندر، سجود کے اندر، تلاوت کے اندر وہ اہتمام کرے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ جو انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، انہوں نے ایسی تجارت کی ہے جس تجارت کے اندر کوئی نقصان نہیں. یہ تجارت ہم نے اللہ سے کیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے سودا کر لیا ہے. کیا؟ کہ تمہاری جانیں میری ہے اور جنت. اس لیے کہ جان اس کے اوپر تمہارا تصرف نہیں ہے. للہ ملک السماوات، اور تم اللہ کی ملکیت ہو. تمہاری زبان پر وہی بات ہونی چاہیے جو اللہ کی رضا کا حصول ہو. تمہارا عمل وہی ہونا چاہیے جو تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکے اور جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے نبی نے کوئی بات نہیں کی. نبی نے کس چیز کا سہارا لیا؟ سجدے کا سہارا لیا. ایک لمبا ترین سجدہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ مجھے اپنی حمد کے وہ کلمات الہام فرمائے گا جو آج تک اللہ نے وہ کلمات مجھے سکھائے نہیں ہیں، مجھے بتائے نہیں ہیں. ان کلمات کے ذریعے میں اپنے رب سے فریاد کروں گا، اپنے رب سے بات کروں گا. پھر اس کے بعد اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، محمد سر اٹھائیے، سل آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. سل سوال کر، سفارش کر تیری سفارش کو قبول. یعنی سوال کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ لمبا سجدہ. سفارش قبول کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ لمبا سجدہ. تو اللہ کے پیغمبر نے اس مقام پر لمبا سجدہ کر کے رب کے غضب و قہر و جلال کو ٹھنڈا کیا. کیا آج اس دنیا کے اندر لمبے لمبے سجدے کر کے ہم اللہ کے غصے کو، غضب کو، قہر و جلال کو ٹھنڈا کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ وقت ہے، یہ موقع ہے، آخری بات ہے. لمبے سجدے کیجئے، ان کے اندر لمبی لمبی استغفار اور دعائیں کیجئے. کچھ نہیں آتا تو اپنی زبان میں بھی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی استغفار اور معافی مانگو. لمبے سجدے کرو. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھ سے آنسو نکل گیا تو اللہ رب العالمین اللہ پر مغفرت فرما دے گا. قطرہ تان، 2 قطروں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ایک تو شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں ٹپکتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے، اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیتا ہے. اور دوسرا وہ گناہگار ندامت کے اشک اللہ کے حضور بہاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. وگرنہ رونے والے کل قیامت والے دن بھی روئیں گے، لیکن ان کا رونا، چیخنا، چلانا لہم فیہا زفیر و شہیق، اونچی اونچی آواز میں چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن وہ چیخنا، وہ چلانا، وہ آنسو بہانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلیں گے، آنسو کا پانی ختم ہو جائے گا، خون بہنا شروع ہوگا، خون بھی ختم ہو جائے گا، اور ان کے یہ آنکھوں کے ہلکے بڑے بڑے تالابوں کا منظر پیش کریں گے. اگر کشتیاں چلانے والے اس خون و پانی کے اندر کشتیاں چلانا چاہے تو کشتیاں چلنا شروع ہو جائے، لیکن وہ آنکھ سے نکلا ہوا پانی، وہ آنکھ سے نکلا ہوا خون اللہ کے غصے اور غضب کو، آگ کو ٹھنڈا نہیں کر رہا. اس لیے کہ رونے کا مقام وہ نہیں ہے، رونے کا مقام یہ دنیا ہے. یا مکھی کے سر کے برابر آنسو، اور وہاں تالابوں والا پانی بھی اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نبی کا بھی ساتھ عطا فرمائے، نبی کی موافقت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا تقرب عطا فرمائے، اور اللہ اپنے عذابوں سے ہمیں نجات دلائے، اور اپنے عذابوں کا خوف اللہ ہمارے اندر رکھے، کیونکہ اللہ کے عذاب ایسے ہیں جس سے مومن کوئی بے خوف ہو نہیں سکتا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. یا رب لک الحمد. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کچھ درخواستیں بیماروں کے لیے، جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائے۔ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی مرضانا، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ ہماری صف اول کے نمازی شاہد بھائی آئی سی یو میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرمائے، اور جو ہمارے اموات ہیں اللہ رب العالمین ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اور ایک اعلان جو ہے وہ مسجد کی طرف سے، ذات حیات اکیڈمی جو اس مسجد کا ایک ذیلی ادارہ ہے، آپ کے سامنے اس کا کام زور شور کے ساتھ جاری ہے۔ پھر آپ کو یاد دہانی کے طور پر، ظاہری بات الحمدللہ آپ لوگ ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو دیکھ رہے ہیں سب لوگ، بس ایک یاد دہانی ہے جہاں آپ اپنے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ذات حیات اکیڈمی کو بھی آپ مت بھولیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے بچوں کا روشن مستقبل ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر طرف مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، فتنے ہیں، ان فتنوں کے دور میں جو لوگ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، یقینی بات ہے کہ ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، کسی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، یعنی ہم جس مقام پر جو اللہ نے ہمیں صلاحیت عطا فرمائی ہے اس صلاحیت کو ایسے اداروں کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہیے تاکہ وہ صلاحیت کل اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ میری نیت یہ ہے کہ میری طرف سے ایک اینٹ بھی اس کے اندر لگ جائے اور یہ میرے لیے کیا ہے، صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو انشاءاللہ جہاں بھی آپ دیکھیں، ضرورت سمجھیں تو اپنی استطاعت کے مطابق آپ صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں بہترین صدقہ کیا ہے؟ انت صحیح، آپ صحیح سلامت ہو، آپ بخیل بھی ہو، آپ کو فقر و فاقہ کا ڈر اور اندیشہ اور خوف بھی ہے، اور آپ امیر بننے کے بڑے بڑے خواب بھی دیکھ رہے ہو، ان سب چیزوں کو روک کر اگر آپ صدقہ کرتے ہو تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے موقعوں پر ہمیں جو ہے وہ صدقات، انفاق فی سبیل اللہ، ان تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا۔